الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تارک نماز کا حکم کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے جو حکم۔ بے نماز اور شرک، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ روم میں، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، سورہ روم آیت نمبر 31، جس کا ترجمہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے ڈرو، اسی سے ڈرو اور نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں نہ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نماز ترک کرنا شرک ہے، نماز چھوڑنا شرک ہے۔ اس معنی کی ایک اور حدیث سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے سنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ بے شک بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق قائم کرنے والی وہ نماز ہے۔ اس کا یوں فرق محسوس ہوتا ہے محترم ناظرین، فرق یوں اس کا آپ سمجھیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو جو مسلمان ہے وہ اذان سن کے فوراً جو ہے وہ مسجد میں جاتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے، اور جو نہیں جاتا نماز کے لیے تو اس کا پتہ چلتا ہے یہ غیر مسلم ہے، کیونکہ مسلمان جو ہوگا وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا نہیں رہے گا، وہ اٹھے گا، وضو کرے گا اور مسجد کی طرف چل دے گا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہ فرق ہے کفر اور اسلام کے درمیان کہ جو مسلمان ہے اس کی پہچان یہی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، وہ نماز کے لیے جاتا ہے، باقی تو سب ایک جیسے ہیں، کپڑے ایک جیسے پہنتے ہیں، شکلیں ایک جیسی ہیں، خون ایک رنگ کا ہے، فرق جو ہے وہ نماز پیدا کرتی ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ اور سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا، بندے کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی نماز ہے، یعنی بندے کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی صرف نماز ہے، اسے ترک کرنا، اسے چھوڑنا، اسے ترک کرنے پر بندہ مشرک قرار پاتا ہے۔ یعنی نشانی یہ ہے نا کہ بندہ نماز کو گیا، نماز پڑھنے کے لیے گیا، جب مسلمان ہے تو نماز کے لیے جائے گا، غیر مسلم ہے تو وہ بیٹھا رہے گا۔ یہی چیز فرق پیدا کرتی ہے مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان، جو نماز ہے۔ سیدنا یزید الرقاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن بندے اور مشرک کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے، پس جو شخص اسے چھوڑ دیتا ہے وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ یعنی ایک مومن اور ایک مشرک، ایک غیر مسلم کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، مسلمان جو ہے نماز پڑھتا ہے، غیر مسلم جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ یہ پتہ چلتا ہے ایک اذان ہوئی تو جو لوگ اٹھ کے وہ چلے گئے مسجد میں، پتہ چل گیا جی یہ مسلمان ہے، جو بیٹھے رہے تو پتہ کیا چلا یہ غیر مسلم ہے، کیونکہ جو مسلمان ہے وہ نماز کو لازم جائے گا،
کیونکہ نماز فرق ہے، نماز معاف کیجیے گا، نماز فرض ہے، اور فرق پیدا کرتی ہے نماز ایک مسلم اور غیر مسلم کے درمیان۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بندے اور کفر یا شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے، ترک نماز سے ہے، یعنی بندے اور کفر یا شرک کے درمیان فرق ترک نماز سے ہے، یعنی یہی چیز جو نماز ہے یہ فرق پیدا کرتی ہے جو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا بہت بڑا عمل ہے، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک، خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہے۔ یاد رکھیے، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ اس کو دنیا میں کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اپنے مہینے کی ایک ترتیب بنائیں، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے مہینے کا 10% یا 5% یا جتنا اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے، نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، تاکہ آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے۔ لوگوں کی دعائیں لیں، جب آپ کے لیے لوگ دعائیں کریں گے تو اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ تو یہ نیچے ویڈیو میں میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے، یعنی یہی چیز جو ہے ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرتی ہے نماز۔ جامعہ ترمذی میں ہے، صحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترک نماز کے علاوہ کسی دوسرے عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں گردانتے تھے، یعنی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب کرام تھے رضوان اللہ اجمعین، نماز کو چھوڑنے کے علاوہ کسی دوسرے عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں جانتے تھے، گردانتے تھے، یعنی کہ اس کو کفر سمجھتے تھے کہ نماز کو چھوڑ دینا۔ اور محترم ناظرین، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ فرق ہی ایک نماز پیدا کرتی ہے، باقی شکلیں ایک جیسی ہیں، کپڑے ایک جیسے ہوتے ہیں، رنگ ایک جیسے ہوتے ہیں، آپ پہچان نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ مسلم ہے، یہ غیر مسلم ہے، کپڑے اس کے ایسے ہوتے ہیں آپ کے جیسے، اور رنگ بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، ہر کام ایک جیسا ہوتا ہے۔ اور فرق کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ اس میں فرق صرف نماز کا ہے کہ مسلمان جب اذان ہوگی تو وہ فوراً اٹھے گا، وضو کرے گا اور مسجد کی طرف چل دے گا، نشانی ہے یہ مسلمان ہے۔
اور جو غیر مسلم ہے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے گا، اس کو نماز کے لیے وہ نہیں جائے گا۔ تو جو نماز مسلمان نہیں پڑھتے وہ بھی اپنے آپ کو دیکھیں وہ کس درجے پر ہیں۔ اتنی بڑی اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے، اس کے کتنے میں نے فوائد گنوائے ہیں کہ کتنے فائدے ہیں نماز کے، اور پھر روتے پھرتے ہیں جی ہمیں رزق کی تنگی ہے، ہمیں فلاں تنگی ہے، ہمیں یہ تنگی ہے۔ بھائی اللہ کے سامنے جھکو، اپنے مالک، اپنے رب، اپنے خالق کے سامنے جھکو، وہ انشاءاللہ سب تنگیاں تکلیفیں دور کر دے گا۔ اور جب آپ نماز نہیں پڑھو گے تو سارا دن کام کرتے رہو، 20 گھنٹے بھاگتے پھرتے مارے پھرتے رہو، یقین کرو کچھ حاصل نہیں ہوئے گا سوائے پریشانی کے۔ اللہ آپ کو پھر دنیا کے کاموں میں الجھا دے گا، اور نماز کی طرف اور دین کی طرف جو ہے آپ آ ہی نہیں سکو۔ اس لیے اپنے رب کے ساتھ جڑیں، نماز کی پابندی کریں۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب فرماتے ہیں، جو کوئی نماز ادا نہ کرے وہ کافر ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے، جو بندہ نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کسی نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے نماز ترک کر دی تحقیق اس نے کفر کیا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ کا فرمان ہے، نماز ادا نہ کرنے والا کافر ہے۔ یہ محترم ناظرین، یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ صحابہ کرام کی یہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ہمارے سردار ہیں، جن سے ہم نے دین سیکھا، جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنتے، ان کے عمل کو دیکھتے، لکھتے، اور پھر ہمارے تک پہنچا دین۔ اگر وہ نہ لکھتے، نہ ہمارے تک پہنچاتے تو کیسے ہمارے تک دین پہنچتا؟ تو یہ سب انہی کی باتیں ہیں جو میں اپنی زبان سے نکال رہا ہوں، انہی کی باتوں کو کوٹ کر رہا ہوں۔ تو نماز بالکل نہ چھوڑیں، نماز کا دھیان کریں، ہر وقت جو ہے آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے، جب نماز کا ٹائم ہو تو سب سے پہلے سارے کام چھوڑ کے جو ہے نماز ادا کریں۔ وہ نہ ہو کہ لیٹ کریں اور اس میں موت آ لے اور پھر نماز کے اپنے آپ کے سر پہ رہ جائے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد